اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام اور آیت نمبر ہے 122 اور 123۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرے، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں مردہ سے مراد روحانی طور پر جو مردہ ہیں، یعنی جن کی روحیں مر چکی ہیں۔ یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر ایمان لے آیا، اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر اسی روشنی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور دوسرا شخص کفر اور شرک، جہالت اور گمراہیوں میں، ان کی تاریکیوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ اسے ان سے نکلنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو روشنی ہی سمجھ رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو برے کام ہی اچھے اور بھلے لگتے ہیں، برائیوں میں اس کو مزہ آتا ہے، حماقت کو یہ حق سمجھتا ہے، تو اس گمراہی سے کیوں کر نکلے گا؟ اسی طرح سجا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے برے عمل، یعنی ان کو اپنے برے عمل بھی بہت خوشنما لگتے ہیں۔ ایک شخص پہلے مردہ تھا، پھر زندہ ہو گیا، اس کو ایک منور چراغ دیا گیا، جدھر چلتا ہے روشنی کے ساتھ، نہ گڑھے میں گرے نہ خندق میں گرے۔ دوسرا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، نکلنے کی صورت نہیں ہے۔ یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی والا اپنے نور کے ذریعے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، ہر کھائی اور خندق سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا شخص کسی کھائی یا خندق میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ یہی حالت مومن اور کافر کی ہے۔ مومن کو اپنے اچھے جو عمل کرتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں، اور کافر کو اپنے عمل اچھے لگتے ہیں۔ اور فرمایا، اور اسی طرح ہر بستی میں مجرمین کے سردار پیدا کر دیے تاکہ اس میں مکاریاں کریں، حالانکہ وہ جتنی بھی مکاریاں کرتے ہیں اپنے ہی حق میں کرتے ہیں۔ وما یشعرون، مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں جہاں کبھی بھی نبی بھیجے، وہاں کے سرداروں کو دنیا کی عزت عطا کی۔ ان سرداروں نے مکر و فریب سے گمراہی پھیلائی، پھر وہی بربادی اور ہلاکت کے مستحق قرار پائے، مگر ان کو اس کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب حکمران اور خوشحال رئیس سمجھتے رہے، سب کچھ ان کے قابو میں تھا۔ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اور جو گناہ کو برا نہ سمجھے بلکہ برے کو اچھا جانے تو اس کی فلاح کی امید باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص گناہ و ظلم کے باوجود خوب پھلتا پھولتا ہے اور خوب اسی میں لگا ہوا ہے، روز بروز دنیا کی ترقی حاصل ہو، تو سمجھ لو اس کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ابن کثیر سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں ہم نے یہ بڑے بڑے مجرم بنا دیے ہیں جو کفر کے سرغنے اور کفر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اہل ایمان کی مخالفت اور عداوت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی اس طرح مجرمین کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا تھا، لیکن انجام کار، عافیت، فتح اور نصرت ہمیشہ انبیاء کرام کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے تاکہ وہ مکاریاں کرتے رہیں، یعنی ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا تو انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ابن عباس اپنی تفسیر میں اسی آیت سے ریلیٹڈ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو مکاریاں یہ کرتے اس کا نقصان خود ان کو ہی ہے، اور وہ بے خبر ہیں۔ ان پر ان کے اپنے مکر کا وبال، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کی گمراہی کا وبال
بھی انہی پر پڑے گا۔ سورہ العنکبوت میں فرمایا اور ضرور یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی۔ سورہ النحل میں فرمایا اور جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، خبردار ہو جاؤ بہت برے بوجھ ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ احسن البیان سے ہے، اس میں لفظ اکابر جو اکبر کی جمع ہے، اس سے مراد کافروں فاسقوں کے سرغنے ہیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام اور مبلغین اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ عام طور پر عمرہ ہوتے ہیں، اس لیے عمرہ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے قابو میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی طور پر یہ مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے مخالفت میں بھی ممتاز ہوتے ہیں، اور عوام پھر کیا کرتی ہے کہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 124 ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں آ رہا ہے جب ان کے پاس وحی آتی ہے، یعنی کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی قطعی دلیل، کوئی برہان، کوئی معجزہ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو دی گئی۔ مطلب یہ کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کی طرف رسالت اور نبوت لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس بھی فرشتے اسی طرح وہی لے کر آئیں۔ یہ قول کفار کا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کسے عنایت فرمانی ہے۔ جس کے اندر فضائل نفسانیہ دیکھتا ہے اور جن کو ازل سے نفوس قدسی عطا کیے گئے ہیں، انہی کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ نہ کسی کی خواہش کو اس میں دخل ہے، نہ کسی کے کسب اس میں کام آتے ہیں۔ خواہ کوئی انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے کہ نبوت مل جائے، رسالت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ احسن البیان سے ہے، یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس کو نبی یا رسول بنایا جائے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت اور مصلحت کو جانتا ہے، اور اسی کو معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے، کوئی رئیس یا کوئی یتیم۔ تحصیل القرآن سے ہے، ہر انسان وہی کا بار اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ استعداد اللہ تعالیٰ ہی انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں پیدائش ہی سے رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین اور فضل ہوتی ہے، محنت، مشقت، ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہے، اور جلد ہی پہنچے گی ذلت مجرموں کو اور سخت عذاب ملے گا اپنی مکاریوں کی پاداش میں جو وہ اہل ایمان کے ساتھ چالیں چلتے رہے ہیں۔ تفہیم القرآن سے ہے، ہر بستی کے جو بڑے بڑے مجرمین ہوتے ہیں وہ ہر نبی اور رسول سے یہی کہتے تھے کہ ہم تو رسولوں کے اس بیان پر ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا ہے، ہم تو اسی وقت ایمان لا سکتے ہیں جبکہ فرشتہ خود ہمارے پاس آئے اور ہم اسے کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہم سے آ کر وہ کہے۔ اسی طرح تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا تسلی ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ معرف القرآن سے ہے، آیت میں لفظ صغارن ہے جس لفظی معنی ذلت و رسوائی ہے، اور اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ حق کے مخالف جو آج اپنی قوم میں بڑے رئیس کہلاتے ہیں، ان قریب ان کی بڑائی اور عزت خاک میں ملنے والی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سخت ذلت اور رسوائی ملنے والی ہے اور سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو وہاں ذلیل و خوار کیے جائیں گے اور سخت عذاب دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رسوائی دنیا میں پہنچنے والی ہو، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کے متعلق مشاہدہ ہوتا رہا ہے کہ انجام کار ان کے مخالفین دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوار ہوں گے۔
آیت نمبر 125 ہے 125. تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے تو اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات سمجھنے، حق دیکھنے، حق قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اس کی کوئی علامت ہے، کوئی اس کی نشانی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے؟ تو فرمایا، ہاں، اس کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے، موت کی تیاری کرنے لگتا ہے، اور جس کو گمراہی میں رکھنا چاہے اس کا دل سخت اور تنگ کر دیتا ہے، اس کو حق کا قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی کا آسمان پر چڑھنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، جب کفر اور شرک کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کا گہرا نقش ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو شرح صدر کا مقام حاصل تھا، یعنی ان کا دل جو تھا وہ کھلا ہوا تھا اسلام کے لیے آپ کی صحبت کی وجہ سے۔ ان کے قلوب ہی حق اور باطل کا معیار بن گئے تھے۔ پھر جوں جوں عہد مبارک سے دوری ہوتی گئی، عقائد کے اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور آج پوری دنیا مصائب میں گری ہوئی ہے، اس کو بحث اور مباحثے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ جو ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں جو کہ صحیح راستہ نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور جس کی پیروی صحابہ اور اسلاف امت نے کی۔ تفہیم میں ہے کہ سینہ کھول دینے کا مطلب اسلام کی صداقت پر پوری طرح مطمئن کر دینا، شکوک اور شبہات اور تذبذب اور تردد کو دور کر دینا ہے۔ ابن کثیر سے ہے، اور فرمایا، جسے وہ گمراہ کرنا چاہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ گھٹن زدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرابی سے حرجن کا مفہوم پوچھا۔ اس نے کہا، درختوں کے جھنڈ میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک کوئی چیز جنگلی یا پالتو جانور نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا، اسی طرح منافق کے دل تک کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں پہنچ سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جیسے ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی طرح اس بات کی بھی استطاعت نہیں کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل فرما دے۔ اب یہ آسمان پہ چڑھنے کی بات آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ جہاز پہ تو ہم بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آسمان دنیا جو انٹچبل ہے، کوئی پہنچا ہی نہیں، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکا۔ اور فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ رجس یعنی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتا ہے۔ احسن البیان سے ہے، اس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اس میں توحید ایمان کا داخلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی، عذاب یا شیطان کا تسلط ہے، اور یہ 3 معنوں میں